بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا تخصص فی الفقہ کورس کا 7واں سبق ہے، اور آج جبکہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں شاتم رسول کی سزا اور اس کے توبہ اور عدم توبہ کے متعلق بحث پڑھی تھی، اور اسی کے ساتھ ایک اور سب سے اہم سوال جو پڑا تھا کہ کیا ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے جو کتب کا مطالعہ کرتا ہے لیکن اس کا کوئی استاد یا شیخ نہیں ہے اس افتاء کے کام میں۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ صفحہ نمبر 18 ہے، کیونکہ کل 18 تک پڑھا تھا، تو صفحہ نمبر 18 پر جو سرخی ہے وجوب الافتاء بظاہر الروایہ، یعنی ظاہر الروایہ کے ساتھ فتویٰ دینا لازم ہے، ظاہر الروایہ کے ساتھ فتویٰ دینا لازم ہے۔ تو اب ہم اس کو سوال کی صورت میں تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ پہلی بات تو یہ کہ ظاہر الروایہ ہے کیا، اور دوسرا یہ کہ کیا ظاہر الروایہ کے مطابق فتویٰ دینا ضروری ہے اور وہ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر الروایہ، یہ ظاہر الروایہ وہ مسائل ہیں جو امام محمد بن حسن علیہ رحمہ کی کتب کے اندر موجود ہیں، یعنی ایسے مسائل کہ جو بالکل واضح اور بالکل روز روشن کی طرح ہیں، مشہور و معروف ہیں، اور امام محمد علیہ رحمہ نے جن کو اپنی کتب میں ذکر کیا ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ باقی انہی کے ساتھ فتویٰ دینا ضروری ہے، ہاں اگرچہ صراحتاً اس کی تصریح نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کے مطابق اسی کتب سے جو ان کتب کے اندر مسائل ذکر کیے گئے ہیں انہی کتب کے اندر ہی فتویٰ دینا ضروری ہے۔ اب ایک بات اور ہوگی، وقال علامہ ترسوسی، یہاں سے ایک بات اور ذکر کی ہے کہ کیا ظاہر الروایہ کے علاوہ بھی دوسری کتب سے بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھیں جی، دیا جا سکتا ہے کہ جب ظاہر الروایہ کتب کے غیر سے کسی روایت کو ہم صحیح پائیں گے تو اس کی اتباع کریں گے۔ جب روایت اگرچہ غیر ظاہر الروایہ سے ہٹ کر ہے اور وہ صحیح ہے تو اس کی اتباع کی جائے گی، جیسے علامہ طرطوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب انفق الوسائل میں مسئلۃ الکفایتی کفالتی الی شاہرین کے اندر ذکر کیا ہے، اسی کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں، وہ ظاہر الروایہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ یہاں ظاہر الروایہ کی کتاب کو اشعار کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ ظاہر الروایہ کی کتب 6 کتب ہیں، اور ان کو اصول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور ان کو امام محمد علی رحمہ نے تصنیف کیا، اور امام محمد علی رحمہ نے اپنی ان کتابوں کو مذہب نعمانی کے طرز پر لکھا۔ مذہب نعمانی کا کیا مطلب ہے؟ مذہب نعمانی نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمہ کے مذہب پر۔ وہ 6 کتابیں کون ہیں؟ الجامع الصغیر والکبیر والسیار الکبیر والصغیر، یعنی جامع صغیر ایک، جامع کبیر، سیار صغیر آگے سیار کبیر، یہ 4 کتابیں ہوگی۔ ثم الزیادات مع المبسوطی، پھر زیادات مبسوط کے ساتھ، یعنی 5ویں کتاب کا نام زیادات اور 6ٹھی کتاب کا نام مبسوط ہے۔ یہ 6 کتابوں کا نام مسائل کا یہ اشعار کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اس کے بعد صفحہ نمبر 19 پر طبقات المسائل کی ایک سرخی ہے۔ طبقات المسائل یہ انتہائی ذرا اہم ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ احناف کے نزدیک مسائل کتنے ہیں اور کون سے طبقات میں وہ تقسیم ہیں۔ احناف کے ہاں مسائل کتنے ہیں اور کون سے طبقات میں منقسم ہیں، ان کو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ دیکھیں، احناف کے ہاں مسائل کے جو طبقات ہیں وہ 3 اقسام پر مسائل کے طبقات منقسم ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مسائل اصول۔ مسائل اصول کسے کہتے ہیں؟ مسائل اصول ان کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان مسائل اصول کو ظاہر الروایہ، یعنی ہم نے جو ظاہر الروایہ کی تعریف کی ہے وہ مسائل کے جو امام محمد علی رحمہ کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں وہ ظاہر الروایہ ہیں، اور وہی مسائل الاصول بھی ہیں۔ اور اس کو ایک دوسرے الفاظ میں سمجھ لیجئے، وہ مسائل کے جو اصحاب مذہب سے روایت کیے گئے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمہ،
امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ، ان حضرات سے جو مسائل ذکر کیے گئے ان کو مسائل اصول بھی اور انہی کو مسائل ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان تین ائمہ کو ائمہ ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے باقی شاگرد مثلا امام ظفر علیہ رحمہ یا امام حسن علیہ رحمہ یا اس کے علاوہ کوئی اور، وہ ان کو بھی ان اصحاب مذہب میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ یعنی اصحاب مذہب میں ویسے تو تین حضرات ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ، لیکن بسا اوقات ان اصحاب مذہب میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے تلامذہ میں امام ظفر، امام حسن یا اس کے علاوہ کوئی اور، اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ظاہر الروایہ کے مسائل کن کتابوں میں، ظاہر الروایہ کے جو مسائل ہیں وہ کن کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ثم هذه المسائل، اب پھر ان مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کا نام ظاہر الروایہ والاصول رکھا گیا ہے، وہی ما وجد فی کتب محمد، اور وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ امام محمد علیہ رحمہ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں ذرا اسی کو تفصیل سے دیکھیے۔ ظاہر الروایہ جسے مسائل اصول بھی کہتے ہیں، یہ امام محمد علیہ رحمہ کی 6 کتابوں میں پائے جاتے ہیں، اور وہ 6 کتابیں کون سی ہیں؟ ہی المبسوط والزیادات والجامع الصغیر وسیر الصغیر وجامع الکبیر وسیر الکبیر، انما سمیت بظاہر الروایہ۔ اب یہ 6 کتابیں یعنی مبسوط، زیادات، جامع صغیر، سیار صغیر، جامع کبیر، سیار کبیر، ان کو ذکر کیا، یعنی ان کے اندر جو مسائل پائے جاتے ہیں وہ مسائل یا ظاہر الروایہ ہیں، اور انہی مسائل کو مسائل الاصول بھی کہا جاتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ ان مسائل کو ظاہر الروایہ کہنے کی وجہ کیا ہے، ان کو ظاہر الروایہ کس وجہ سے کہتے ہیں، ان کا نام ظاہر الروایہ کس وجہ سے کہا گیا؟ لِأَنَّهَا، یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کتب امام محمد علیہ رحمہ نے ثقہ لوگوں سے روایت کی ہیں، یا یہ آپ سے مشہور ہیں، تواتر کے ساتھ آپ سے ثابت ہیں، اس وجہ سے ان مسائل کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ یعنی 2 وجہ ہم نے بیان کی ہیں، ایک وجہ کیا ہے کہ عن محمد بروایت الثقات، وہ لوگ جو ثقہ ہیں جن سے امام محمد علیہ رحمہ نے روایت نقل کی ہے، اور یا فرمائے کہ امام محمد علیہ رحمہ کے وہ مسائل جو مشہور ہیں اور ان سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری قسم والثانیۃ مسائل النوادری، اب یہاں سے طبقات مسائل کی دوسری قسم ہم بیان کر رہے ہیں، اور دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ مسائل نوادر ہے۔ مسائل نوادر کسے کہتے ہیں؟ مسائل نوادر یہ وہ مسائل ہیں جو ہم نے اوپر اصحاب مذہب کا ذکر کیا ہے پچھلی صورت میں، یعنی جو اصحاب مذہب سے مروی ہیں، لیکن ان مذکورہ کتب جو ہم نے اوپر 6 کتابیں امام محمد علیہ رحمہ کی ذکر کی ہیں، یہ 6 کتابیں، لیکن ان 6 کتابوں میں وہ نہیں، بلکہ امام محمد علیہ رحمہ کی جو دوسری کتابیں ہیں، ان دوسری کتابوں میں جو مسائل ذکر ہیں، ان مسائل کو مسائل نوادر ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ذرا آسانی سے سمجھیے کہ جو امام محمد علیہ رحمہ کی 6 کتابیں زیادات، جامع صغیر، سیار صغیر، جامع کبیر، سیار کبیر اور المبسوط، یہ 6 کتابیں ہیں، ان کے اندر جو مسائل ذکر کیے گئے، یہ مسائل تو یہ طبقات مسائل کی پہلی قسم ہے۔ کون سی پہلی قسم بنے گی؟ مسائل اصول۔ اور جو ان کے علاوہ کتب میں امام محمد مسائل امام محمد کے ہیں، لیکن ان 6 کتب کے علاوہ میں ہیں، ان کو مسائل نوادر کہیں گے۔ اور وہ کتب کون کون سی ہیں؟ وہ کیسانیات ہے، ہرونیات ہے، جرجانیات ہے اور رقیات ہے۔ یہ 4 کتابیں ذکر کی گئی ہیں، کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات اور رقیات، یہ 4 کتابیں ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کو غیر ظاہر الروایہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جو ان 4 کتابوں میں جو مسائل ہیں ان کو غیر ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ سے ظاہر الروایہ ثابتاً صحیحاً کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے۔ امام محمد علیہ رحمہ سے یہ صحیح انداز میں ثابت نہیں ہے۔ جس طرح پہلی کتب میں جو مسائل ہیں، جو پہلی کتابیں ثابت ہیں، یہ ویسے ثابت نہیں ہیں۔
تو یہ اچھے طریقے سے جو ثابت نہیں ہے، جس طرح پہلی کے کتب ثابت ہیں، یا یہ امام محمد علی رحمہ کے علاوہ ائمہ کی کتب میں ہے، جیسے امام حسن علی رحمہ کی کتاب المجرد ہے، اور اسی طرح امام ابو یوسف علی رحمہ کی کتب امالی ہے، ان میں جو ذکر ہے۔ اب باقی یہ بات کہ یہ امالی، کتب امالی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے، امالی کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیے آسان سے الفاظ میں۔ یہ امالی املا سے ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک عالم بیٹھ جائے اور اس کے گرد اس کے شاگرد قلم دوات لے کر بیٹھ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس استاد کے دل میں جو علم کی بات ڈالے وہ بولتا جائے، اور شاگرد ان باتوں کو لکھتے جائے، پھر جو لکھا اسے کتابی شکل میں جمع کرے، تو اسے الاملا اور الامالی کہتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف، فقہا، محدثین اور اس کے علاوہ باقی ائمہ نے عام طور پر یہی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، لیکن علماء کے اٹھ جانے سے یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے۔ شافعی علماء اسی طریقے کو تعلیقیہ بھی کہتے ہیں، اور آج جو ہے، آج بھی یہی طریقہ ہے کہ استاد پڑھتا جاتا ہے اور شاگرد سنتے جاتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں، اور اس کے رجسٹر اور کاپیاں بنا لیتے ہیں۔ یہی امالی والا طریقہ باقی ہے۔ اور تیسری صورت طبقات کے فقہا کی، یہ تیسری صورت انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ باقی صورتیں بھی بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔